الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون. رسولوں کی جماعت جب ان کو لٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ ہمیں جو لٹایا جا رہا ہے قوم ہمیں لٹلا رہی ہے، ان کے اس جرم کی بنیاد پہ اب ہماری مدد فرما اور اپنے فیصلے نافذ کر. قال اما قلیل، فرمایا کہ تھوڑی سی فرصت ہے، لیصبحن نادمین، بہت جلد یہ ان کی صفوں میں شامل کر دیے جائیں گے جنہیں سوائے ندامت کے کچھ نہیں ملتا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مہلت دی ہے نا، اس مہلت کو ڈسکس کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مہلت دی ہے. پوری دنیا کے روئے زمین کے انسانوں کو جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور جب تک یہ چلے گی، اس سارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے یوں ڈسکس کیا ہے قرآن مجید میں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو اٹھانا، پوری انسانیت کو الا کنفس واحدہ، ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارا کھیل جو ہے پوری انسانیت کا کتنا لمبا ہے؟ الا کنفس واحدہ، ایک پھونک کی طرح. تو اس ایک پھونک میں یہ ٹوٹل کائنات ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی لمبی مہلت نہیں ہے کسی بندے کو. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مہلت اللہ کے نزدیک اتنی ہے الا کنفس واحدہ، جیسے ایک سانس ہے، جیسے ایک جان ہے، جیسے ایک پھوک ہے. تو ایک انسان کے پاس تو مہلت زیادہ نہیں ہے. ابھی کل کی بات ہے 2020 تھا اور اب 2021 دن ایسے بھاگے جا رہے ہیں. 2021 اور 1971 یہ دونوں سالوں کا کیلنڈر ایک جیسا ہے. تو کئی لوگ ہیں جو 1971 میں تھے ہمارے ساتھ، اب نہیں ہیں، ہم انہیں جانتے بھی نہیں. پھر دوبارہ دن وہی آ گیا، لیکن قومیں نہیں رہی، لوگ نہیں رہے. فرمایا کہ یہ کوئی لمبی مدت نہیں ہے، تھوڑی سی مدت ہے. قلیل کہا اور اس پہ بھی دو زبریں، دو زیریں ہیں، نکرہ ہے. قلیل ہے نا، بہت تھوڑی مہلت ہے ان کے پاس. پھر بہت جلد یہ ہاتھ ہی ملیں گے کیونکہ واپس تو آ نہیں سکنا. فاخذتهم الصیحہ، ایک چنگار، ایک چیز نے انہیں پکڑا، بالحق، اس وعدہ حق کے مطابق جس سے نبی بار بار ڈراتے تھے. کوئی بھی ہو جانا ہے، پٹاخہ پہ جانا ہے. تو پھر ہو گیا جیسے وہ کہہ رہے تھے ویسے ہو گیا. فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو ایسے چروڑ مروڑ کے کوڑا کرکٹ بنا دیا، جس طرح کھائے ہوئے بھوسے ہوتے ہیں، غثاء، ردی، بے مایا. فبعدا للقوم الظالمین، دور پھینک دیا ایسی قوم کو جو ظالم تھی. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم کئی قومیں لائے، کئی زمانے لائے، کئی وقت آئے، کئی صدیاں آئیں، کئی سال آئے، اور ان امتوں نے اپنی اپنی عمریں پوری کی. ما تسبق من امت اجلها، جس امت کا ایک وقت مقرر ہے وہ اپنے اس وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھتی. وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے رہتی ہے. جس طرح انسانوں کی عمریں ہوتی ہیں اسی طرح قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، اسی طرح ملکوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، اس طرح جاندار چیزوں کی دوسریوں کی عمریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح بے جان چیزوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں. مثلا بچے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے، اس کی عمر اتنی تھی. کپ گر کے ٹوٹ گیا ہے، اس کی عمر اتنی تھی. عمریں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز کی عمریں ہیں. اسی طرح فرمایا کہ امتوں کی، اقوام و ملل کی جو عمریں ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس ملت کو ختم کر دیا جاتا ہے، پوری قوم کو. اس کی جگہ پھر نئی ملت آتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں، نئی قوم آتی ہے. ما تسبق من امہ،
پوری امت کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، پوری قوم کا، ملت کا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتی، وما یستاخرون، اور نہ ہی اس سے پیچھے رہتی۔ جس طرح ایک انسان کا وقت مقرر ہے، اسی طرح انسانیت کا، افراد کا، ان کا بھی وقت مقرر ہے، قوموں کا بھی وقت مقرر ہے، قوموں کے عروج کا بھی ایک وقت ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر تاریخ کے بعد کئی رسول بھیجے، ہم نے پھر رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، تترا پے در پے، پھر پے در پے رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جس بھی امت کی طرف جب بھی ان کا رسول آیا تو انہوں نے تکذیب کی، اسے تسلیم نہیں کیا، اپنے عمل کے اندر اس کی باتوں کو شامل نہیں کیا۔ جب انہوں نے تکذیب کی فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم بھی پھر اسی طرح پے در پے اپنا عذاب لاتے رہے، ہم نے بھی پھر اپنے سلسلے شروع کر دیے، وہ جھٹلاتے رہے، ہم غائب کرتے رہے۔ وجعلناہم احادیث، یہاں تک کہ ہم نے انہیں افسانے بنا کے رکھ دیے، جو ایک موجود حقیقت تھے وہ کیا ہو گئے؟ افسانے ہو گئے۔ دنیا میں آپ موجود حقیقت ہیں، عین الیقین ہے، ہمیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بازار ہے، یہ مسجد ہے، یہ سب ہے، یہ حقیقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی۔ اسی طرح وہ بھی ایک حقیقت کی زندگی گزار رہے تھے، سچ مچ سانسیں لے رہے تھے، ان کے وجود تھے، عکس نہیں تھا، کوئی ویڈیو نہیں تھی، سچ مچ تھے وہ۔ وجعلناہم احادیث، پھر انہیں بھی ہم نے افسانے کر دیا، کہانیاں۔ اب یہ جن لوگوں کی ہم باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، ایک دن تھا یہ تھے، اور ان کی طرف رسول اللہ بھیج رہا تھا، اور یہ دنیا میں موجود تھے، رسول کی بات سن رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، اللہ بار بار سمجھا رہے تھے، وحی آ رہی تھی، لیکن نہیں مانے، اپنی ضد کو، اپنی ہٹ درمی کو، اپنی انانیت کو نہیں چھوڑا، نہیں مینیج کیا اپنے آپ کو۔ تو بالآخر جو شخص اپنے آپ کو منظم نہیں کرتا، اپنی زندگی کی فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں نہیں لگاتا، افسانہ بن جاتا ہے، کہانی بن جاتا ہے، اپنوں میں کہانی ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر ایک قصہ پارینہ بن جاتا ہے، یعنی طاق نسیاں کی زینت، بلائے گئے طاق، ایسا ورق کہ جس کو کبھی کسی نے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ ورق بن جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الایام صحائف اعمالکم خلدوها، یہ عمر تمہاری زندگی کی کتاب کے صفحے ہیں، تو ان صفحوں پہ کچھ نہ کچھ لکھو، کچھ نہ کچھ کرو، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنے وقت کی کتاب لے کے آؤ، صفحے خالی نکلیں، یا کوئی ایسی چیزیں نکلیں جن کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہی نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو جدید حیاتہ کہا جاتا ہے کہ تبدیل کرنے سے تبدیلی آتی ہے، میں آپ خود کو تبدیل کریں گے تو تبدیلی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم خود کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے اور اس کے لیے محنت نہ کرے، ہم نہیں بدلتے اس کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم نہیں بدلتے جب تک کوئی اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ تو میں آپ، یہ جو اللہ نے ہمیں وقت کی شکل میں مہلت دی، اور پیچھے اللہ فرما رہے کہ کئی قومیں آئیں ہم لے کے گئے، انہوں نے اپنی دی گئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ سستی کا شکار ہوئے، ارد گرد کی فضولیات میں پڑے رہے، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے۔ اور یہ قرآن اللہ نے نازل کس کی طرف کیا؟ محمد رسول اللہ کی طرف، اور کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ نازل کیا، ہمارے لیے سبق ہے، ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک پاؤں میں، ایک ایک پارے میں، میرے آپ کے لیے سبق ہے، جگہ 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 دیکھے جو کوئی دیدہ ہے عبرت نگاہ ہو، یہ میرے آپ کے لیے اس میں درس ہے کہ تم بھی کوئی فائدہ اٹھاؤ اپنے وقت کی مہلت سے۔ پوری دنیا کا جو وقت ہے اس کی یہ حیثیت ہے کہ ایک پھونک ہے، لیکن یہی وقت اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں صحیح معنوں میں مستعمل کر لے، سبحان اللہ، تو یہی وقت قیامت کے دن انسان کو وہ جنت دلوانے والا ہے جہاں عبد العباد رہنا ہے، کبھی موت نہیں آتی، یہ پھر لامحدود ہو جانا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ سارے سلسلے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ شجر و قمر، یہ سارے حجر و شجر، یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کی جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں یہ بجا لاتے ہیں۔ انسان ہونے کا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، ساتھ میں یہ علامات نشانیاں بیان کی ہیں۔ بار بار آپ کوئی قرآن مجید کا صفحہ کھول لیں، جو مستقل نمازی روٹین کے ساتھ معاملہ حاضری دیتے ہیں، اللہ کی نمازیں قبول فرمائے، وہ یقیناً اس بات کا غور کرتے ہوں گے کہ کوئی سبق بھی اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے استحکام کا تذکرہ نہ کیا، اپنی ذات کا تذکرہ نہ کیا۔ کوئی رکوع لے لیں، کوئی آیت لے لیں، تو مقصد کائنات ہی یہ
جو ایک صفحہ پڑھ کے سمجھ آتا ہے، مختلف پیرایوں میں بیان بدل بدل کے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کوئی بات تو انسان کے قلب و جگر میں اترے، کوئی تو اس کی نفسیات پہ اثر کرے اور اس کو اس کی روٹین کی زندگی سے نکال کے اس زندگی میں لائے جس زندگی کے لیے اللہ نے اسے وقت دیا۔ تو وقت یہ میری آپ کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے، یہ ہمارے جسم سے زیادہ قیمتی۔ کسی محدث سے وقت کی تعریف پوچھی گئی، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، کہ وقت کی تعریف کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ الوقت یا ابن آدم مجموعۃ من الایام، اے آدم کے بیٹے جو وقت ہے نا، انسان وقت کے مجموعے کا نام ہے، انسان وقت کے مجموعے کا نام ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے سمجھو اس کے جسم کا ایک حصہ وہ گر جاتا ہے، جس طرح بیٹری کے سیل گرتے ہیں، اور اسی طرح جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو پھر یہ بندہ دنیا سے، تو یہ وہ وقت ہے میرے آپ کے پاس۔ تو کولو کے بیل کی طرح ایک جگہ ہی نہیں کہ انسان کو چکر لگاتے زندگی گزارنی چاہیے، تو کچھ تو وقت بندہ نکالے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، ہمارے پاس پڑھاتے بھی رہتے تھے، قاری بلال بابر، کہنے لگے کہ والد صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ چھٹیاں لے لی، تو چھٹیاں لے کے انہوں نے پورا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا۔ اپنے بھائیوں کو کہا کہ بھائی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، کہ تمہیں قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے۔ نیکی تھی طبیعت میں، پھر جو چیزیں کمیاں تھیں وہ یاد کی ساری کی ساری۔ آنن فانن کسی شادی پہ گئے، وہاں سے کوئی کھانسی وغیرہ کا مسئلہ شروع ہوا، الائڈ میں لے آئے، تو پھیپھڑے وغیرہ انہوں نے کہا ختم ہو گئے، جو وبا چلی ہوئی ہے، کل ڈیتھ ہوئی۔ تو آخر دم تک وہ ہوش میں، اور بیٹے کو یہ کہا، ان کا کہ وینٹیلیٹر پہ منتقل کر دیں گے۔ اس نے کہا بیٹے کو کہ استخارہ کرو، کہ کہا وینٹیلیٹر پہ جانا میرے لیے ٹھیک ہے؟ وہ کہتا میں نے استخارہ کیا تو مجھے میرا دل مطمئن نہ ہو وینٹیلیٹر پہ، تو میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو ذکر اذکار کرتے کرتے، کلمہ پڑھتے پڑھتے، بچوں کو مل کے نصیحت کر کے، مجھے لگتا ہے کہ میرا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اللہ بعض دفعہ ایسی چیز انسان کی آنکھوں کے سامنے لے بھی آتا ہے، تو ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح سے بات کریں۔ تو چلو زندگی جیسی بھی گزری، لیکن انما الاعمال بالخواتیم، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ بھی انعام فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ میری امت کے آخری اعمال کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ زندگی جیسی بھی گزری ہے تو آخری ایام جو ہیں وہ انسان نے وقف کر دیے دین کی نصرت کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے۔ کبھی ادھر گیا کسی کی اصلاح کر دی، کبھی ادھر گیا کسی کی اصلاح کر دی، گھر میں پروگرام رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ زندگی ایک بار ملنی ہے، ہم نے بار بار نہیں آنا اس جہاں پہ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ کھانے کی، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ فساد کرنے کی۔ کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے کرے، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، نہ ٹینشن کسی کی بنے، نہ ٹینشن لیں، نہ ٹینشن دیں۔ ہم ایک بار آئے، ہم نے بار بار نہیں آنا۔ جیسا کیسا بھی آپ کا ساتھی ہے زندگی کا، اسے قبول کر لیں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں، یہ حقیقت ہم ایک بار آئے کہ دوبارہ پھر ہم کہیں گے ہر چیز مل جاتی۔ کہتے ہیں نا ماں اور باپ نہیں ملتا، مل جاتے ہیں۔ یتیم بچوں کو مائیں مل جاتی ہیں، یتیم بچوں کو باپ مل جاتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، یہ دوبارہ نہیں ملتا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، 24 گھنٹے 1440 منٹ کی تھیلی اللہ ہمیں بنا دیتا ہے۔ 1440 منٹ کی تھیلی ہم کس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے فوت ہوئے کب کے سوئے ہوئے قبروں میں، پتہ نہیں۔ ہم نے مرنا ہے تو پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد قیامت آنی، بڑا ہم نے لیٹنا ہے، بڑا لمبا سفر شروع ہونے والا۔ ایک تھوڑا سا نفس واحدہ، ایک پھو ہے، ایک سا ہے، اینک دیر لیے حیثیت یہ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے نفس کو، امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شرط لگا کے، ضد لگا کے، جس دن دل میں خیال آئے نا کہ یار آج نیکی پہ ٹائم زیادہ لگ گیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس زر کو مارنے کے لیے اگلے دن اور زیادہ لگا۔ جس دن دل میں خیال ہے کہ آج مجھے زیادہ لگ گیا، اگلے دن پھر اور لگاؤ تاکہ ذہن میں یہ خیال نہ آئے، ذہن میں یہ تصور نہ آئے۔ شرط لگاؤ، ضد لگاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، سیکھو قرآن مجید کا مطالعہ، تفسیروں کا مطالعہ، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ۔ 2021 کو مینج کریں، یہ 365 دن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نئے سال کی شکل میں، جس سے اس کے مطابق ہمارے کیلنڈر کے شروع ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے سے بچھڑ گئے پچھلے سال میں، کتنے اس سال بچھڑیں گے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ کسی نے کب بچھڑنا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہم جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول دے کے جائیں جو قیامت کے دن میری آپ کی شادابی کا باعث بنے۔ تاجر کے بچے تاجر ہیں، بزنس مین کے بچے بزنس مین ہیں، جہاں کپڑے کا کام کرتا سی اولاد کپڑے کا کام کرتی ہے، جہاں ڈاکٹر ہے وہ بچے ڈاکٹر نے، مولوی کے بچے مولوی نے۔ یعنی آدیاں سرحداں والیاں تے اوتھے ہی اسی آدھے آپ کو محدود کیتا ہے اور انہوں ہی پوری کائنات سمجھا ہوا ہے ایک بولے ساڈی فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ آدم کے بیٹے تجھے بھلا کس چیز نے دیا ہے؟ یہ چوں باہر نکل، یہ جنجال چوں باہر آ، زندگی ہور چیز دا نہ ہے، وقت ہور چیز دا نہ ہے، کامیابی نہ سمیٹن واسطے خدا دے جہاں خدا دا بندہ بن کے آزادی نہ رہ، لوگاں دے فائدے کر، للہیت دے کام کر، دین دے کام کر۔ اب حال یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے کام کو بھی ایک کاروبار سمجھ کے کیا جاتا ہے، مثلا جاب ہے، جاب ہے، تو جب ہم اس چکر سے نکلیں گے اللہ ہماری زبانوں میں اثر ڈالے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آپ کے ذریعے سے حدیث کی روشنی میں واللہ العظیم زیادہ نہیں، ہم تو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ایک بندے کی اصلاح ہو گئی نا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ جیسی بلند اقبال اور بلند قامت شخصیت کو کہا تھا، علی تیرے ذریعے سے ایک بندے کی ہدایت ہو جائے تیرے لیے کافی، تو میرے ذریعے سے اگر کسی ایک بندے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہدایت ہو جائے تو انشاءاللہ میرے لیے کافی، تو مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں مینج کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ شیو کرواتا ہے تو تقریباً جو شیمپو لگاتے ہیں تو 20-25 منٹ 30 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اگر مہینے میں 2 مرتبہ کرواتا ہے تو 60 منٹ اس کے لگ گئے۔ اب 60 کو آپ ضرب دے دیں 12 کے ساتھ، 60 کو 12 کے ساتھ ضرب دے دیں اور پھر 12 کو 60 کے ساتھ ضرب دے دیں، یہ 720 گھنٹے بنتے ہیں اس کی زندگی کے، اس کو پھر دنوں پہ تقسیم کریں، دیکھیں کتنے مہینے بنتے ہیں جو یہاں ضائع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے اور اس کی سگریٹ پینے پہ 5 یا 7 منٹ لگتے ہیں، اس کو مینج کریں کہ دن میں اگر 6 سگریٹ پیتا ہے تو اس کا وقت کتنا سگریٹ کھا گئی ہے۔ اگر کسی مجلس میں ویسے جا کے بیٹھا ہے گپ شپ لگانے کے لیے، چائے کا کپ پیتا ہے، روزانہ جاتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، تاش کے 2 پتے پھینک لیتا ہے، یا ویسے کوئی فضول بات کرتا ہے، اگر اس کو مینج کرے تو اسے معلوم ہو اس چھوٹی سی زندگی میں سے یہ چیزیں کتنا وقت میرا کھا رہی ہیں۔ ان سارے معمولات سے جان چھڑا کے خاص کرے اپنے وقت کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسل کی آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایام میں برکت ڈالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اے اللہ نسألک بصاح الساعۃ وبصلاح الساعۃ، اے اللہ ہمارے وقت کی اصلاح فرما، ہمیں وقت صحیح جگہوں پہ استعمال کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تأخذنا بغرہ ولا تجعلنا من الغافلین، اے اللہ یہ نہ ہو کہ ہم سستی میں انجانے میں غافل بیٹھے ہوئے ہوں اور تیری پکڑ آ جائے، ہمیں ہمیشہ چوکس رہنے کی توفیق دے، ہمیں ہر آن ہر لمحہ اپنی منزل مقصود کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ وہ ہمارے اسلاف ہمارے اکابر وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ بہت سارے لوگ 2 نعمتوں کے بارے اکثر دھوکے کا شکار رہتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 وقت۔ اسے وہ صحت، اسے وہ نعمت نہیں سمجھتے، لیکن جب چھن جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ لیت الشباب یعود واخبرہ بما فعل المشیب، کسی نے کہنے والے نے کہا ہے جب انسان دیکھے گا نا کہ میں نے وقت برباد کیا تو میرا حال کیا ہو گیا یہاں وقت کو برباد کرنے کے لیے، تو وقت کو آواز لگائے گا، اے میرے وقت تجھے شکل ملے اور وجود ملے تو میرے سامنے آئے تو میں تیرے سامنے نوحہ کروں اور اپنے گال پیٹوں، واخبرہ بما فعل المشیب، اے وقت تو کبھی میرے سامنے آ، میں تجھے بتلاؤں کہ میں نے تجھے ضائع کیا تھا، تو نے میرا کیا حال کر دیا، تو نے مجھے کس طرح اجاڑا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اسے ایسا ضائع کر دیتا ہے کہ اس کی جہاں میں کوئی اوقات نہیں رہتی۔ وزن انسان اس کا ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو ٹیلی ویژن سے، کارٹونوں سے، فضولیات سے، لہو لعب سے جان چھڑانے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا، اور ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کچھ تھوڑے بہت سخت اقدامات کرنے ہوں گے، چونکہ ذمہ داریاں تو حکومتوں کی ہیں لیکن حکومتیں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نسل کی اصلاح کی توفیق دے، اور جس فوج شدگان کے لیے وہ قاری صاحب نے